الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا کما آمن الناس صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الاول کا مہینہ ہے اور اس کا یہ پہلا جمعہ اس مہینے کا 11ویں شریف کا مہینہ گزر چکا ہے۔ یہ جمادی الاول کا مہینہ ہے اور گزشتہ جمعہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے مقدس جماعت جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کے متعلق کچھ قرآن کی آیتیں اور احادیث سے ان کے شان اور کے متعلق کچھ قیمتی اصول ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان کے تحت ہم آگے بات بڑھاتے ہیں اور آج کے ٹاپک میں آپ کو
صحابہ اکرام کا عشق رسول بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خبر ایسے کہ میں اپنے عنوان اپنے ٹاپک پر آؤں، آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ پیارے آقا مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے اجر عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت پہلے سن لیجئے، اس کے بعد آنے والی بات ہم آگے کریں گے۔ درود پاک کے متعلق کئی احادیث کتب احادیث میں موجود ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے، شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر تم کثرت سے درود پڑھا کرو۔ وہ اس لیے شب جمعہ یعنی اب جو رات گزر چکے اس کو شب کہتے ہیں، یہ دن جو چل رہا ہے، شب جمعہ اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ خاص اور مقدس فرشتے زمین پر آتے ہیں، جن کے ہاتھ میں سونے کا قلم اور چاندی کا ورق پیپر ہوتا ہے۔ وہ ان کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی درود پڑھا جاتا ہے، خاص طور جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن کو، تو ان کے نام درود پڑھنے والے کے نام کو، والد کے نام کو، درود کو لکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا سارا دن باقی ہے، مغرب سے پہلے تک آپ درود پڑھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ درود پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے تمام جائز مشکلوں کو دور فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ درود پڑھیں تاکہ جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے درود کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کے واسطے وسیلے سے ہمارے مشکلوں اور ہمارے مصیبتوں کو آسان فرما دے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں جو آج کے دن کے میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کیا، اور درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سب مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج جو دور چل رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ تمام یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جس ملک میں مسلمان رہتے بستے ہیں، تو زیادہ تر آپ کو مسلمانوں کا حال جو ہو گیا ہے وہ دین سے دوری ہی نظر آئے گی۔ آج جو دور چل رہا ہے اس دور میں لوگ دین کو کیوں اتنا ہلکا لے رہے ہیں، خاص طور میں اہل ایمان ہم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پر ہم اہل ایمان کا یقین اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر، موت پر، مرنے کے بعد حساب کتاب ہونے پر، یہ تمام باتیں پہلے ہی ہمیں سمجھائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا حال دھیرے دھیرے یہ ہوتا جا رہا کہ دین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری یہ حال ہے کہ ہم آج دنیا بھر میں دیکھ لیں، لوگ نمازوں سے دور ہے، لوگ جو ہے اچھے کاموں سے دور ہے،
یوں سمجھیے کہ حلال اور حرام کی ہم تمیز تک بول چکے ہیں، بس کیسے بھی کرو اچھی زندگی گزارنا ہے، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جبکہ اہل ایمان کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے کے اگر ماضی یعنی پہلے کے لوگ جو مسلمان گزرے ان کو دیکھے آپ آج سے 100-200 سال پہلے، تو ان مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ نہ پیسے کے نہ دولت کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ ہر حال میں اپنے یقین اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، اور وہی کام کرتے تھے جس کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن اب دھیرے دھیرے وقت ہو گیا ہے کہ ہمیں تو صرف اسلام دین ہمیں صرف مسجد کے اندر نظر آتا ہے، مسجد میں بیٹھے تھے تو بالکل ادب کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، یہ ہمارا ایک شوشہ بن گیا ہے، ایک رسم بن گیا ہے، اور آج کل عبادت بھی ایک رسم کی طرح ادا کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر ہی دین یاد آتا ہے، اس کے بعد مسجد کے باہر چلے جائے تو وہی نمازیں چھوڑنا، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا اور بے حیائی کے کام کرنا، یہ ہمارا ایک مسلمانوں کا جو ہے دھیرے دھیرے یہ بالکل ایک عادت بنتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دو چیز اگر ہمارے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہم غلط کام کرنے سے بچیں گے۔ وہ دو چیز اگر آپ ابھی ذہن میں بٹھا لیں اور مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیں، یقین کے ساتھ، تو مجھے امید ہے کہ ہم ضرور جو ہے نا دین پر یعنی ہمارا دل بھی اندر سے چاہے گا کہ ہاں جو ہمارا پیارا اسلام ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے۔ ان دو چیزوں کی کمزوری کی وجہ سے ہی آج یہ سارا حال دیکھ لیجیے آپ کہ ہم نہ حلال کی پرواہ یعنی حرام کی پرواہ نہیں کر رہے، بس جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہمیں پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ تو یہ مزاج ہماری بنتے جائیں گی تو پھر یقیناً ہم خود کے حالات ہم بھی بگڑیں گے، اور ہماری اولاد بھی اتنی نافرمان پیدا ہو رہی ہے۔ ایک دور تھا کہ گھر میں مسلمانوں کے گھر میں جو ہے نا اللہ کے نیک محبوب بندے پیدا ہوتے تھے جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، بزرگان دین کہا جاتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے یہ وقت ختم ہوتے جا رہا ہے۔ گھر میں یوں سمجھیے کہ بچہ تو پیدا ہو رہا ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو کر ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نہیں بنے گا، بلکہ کہیں پر تو ان کے ماں باپ کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کرتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے بھی بڑے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں مسلمان جہاں دین سے دور، نمازوں سے دور، نیکیوں سے دور، بالکل شراب میں، جوے میں، کسی کو لوٹنے میں یا پھر نمازیں چھوڑنے میں، گناہ غلط کام کرنا اس کی نظر میں غلط ہی نہیں رہا۔ میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دور چل رہا ہے، ابھی انٹرنیٹ کا بھی دور ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو جو دور چل رہا ہے، جو بات آپ سمجھ سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ تر جو لوگ ہو گیا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کر بھی ان کے نظر میں کوئی غلط نہیں، یعنی غلط کام کر کر، میں یہاں اہل ایمان یعنی مسلمانوں کی ہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا، ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد سارا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، جو غیر مسلم ہیں، ہم ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ تو زندگی یوں ہی گزار لیتے ہیں، ان کا صبح پینا تو رات میں پینا ہے، ان کو عیش و علاش کی زندگی کے لیے وہ نہ حلال حرام وہ کچھ نہیں دیکھتے، ان کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ لیکن جو ایمان لائے ان کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں، جو ایک مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رائے کے دانے کے برابر کا بھی حساب دینا ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے شرعیہ راہ کہہ کر، یعنی رائے کے دانے کا حساب۔ رائے کا دانہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا سا دیکھو، یعنی اگر 2 انگلیوں میں پکڑنا بھی چاہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں آئے، بالکل ایک دانہ، اس دانے کے برابر کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ جواب دینا ہے
کیونکہ ہم اللہ پر یقین رکھنے والے، حساب کتاب کے دن پر یقین کرنے والے ہیں، ہمیں یہ حساب کتاب دینا ہوتا ہے کہ جوانی کیسے گزاری، علم کیسا حاصل کیا، اس پہ عمل کیسے کیا، روزی یعنی پیسہ کس طریقے سے کمایا، حلال ذریعے سے کسی کو لوٹ کر کمایا، جھوٹ بول کر، گالی دے کر یا ڈاکہ ڈال کر۔ تو لہٰذا یہ تمام سوالات ہیں اللہ کی جانب سے، ان کے جوابات قیامت کے دن ہر مسلمان کو دینا ہے۔ اور یہ اہل ایمان مسلمان ہوتا ہی ہے، ایک بندہ اگر اللہ کو تو مانے، اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن وہ کہے نہیں بھائی میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، وہ ہے اور ایک ہے، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن قیامت کے دن کو میں نہیں مانتا، یعنی حساب کتاب ہوگا یہ بات میں نہیں مانتا، تو یقین جانیے کہ اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھا جائے، قیامت کے دن پر بھی یقین رکھا جائے، ایمان رکھا جائے۔ ایمان آج جو زندگی گزار رہا ہے، میں ہر مسلمان کے ایسے بھی مسلمان ملیں گے الحمدللہ جو آپ کو اللہ کا خوف دل میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ تر آج جو ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے دوری کی وجہ سے آج جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بتانے کے لیے بتاتے چاہ رہا ہوں کہ کس وجہ سے جو ہے آج لوگ دین سے دور ہیں اور کیوں ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام برابر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے کسی کی زمین ہڑپنا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک بندہ سود بھی کھا رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، زمین میں بھی لوگوں کے بلا وجہ ہڑپ رہا ہے، پیسے بھی ہڑپ رہا ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، بے سہاروں کا مال بھی کھا رہا ہے، پھر مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ نماز جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نماز تمہیں بے شک بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ایک نماز پڑھ کر بھی بندہ اگر بے حیائی کے کام کرے، برائی کے کام کرے، تو نماز کا اثر اس کے جسم پر، اس کے روح پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ یقین جانیے اس نے اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی جس طریقے سے اس کو نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ ورنہ نماز کو سیکھ کر اگر آپ پڑھے پھر دیکھیں نماز آپ کو غلط کام کرنے دیں گے ہی نہیں، آپ کے روح میں اثر آ جائے گا، آپ کے دماغ میں، دل میں اثر آ جائے گا نماز کا، اگر جس کو طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو خیر آج جو دور چل رہا ہے بے حیائی کا، بے عملی کا، خاص طور اہل ایمان کا، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں یقین رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا پھر اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ پہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا، اس کی ایک دو وجہ ہیں جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئے۔ اگر وہ دو چیزیں ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی بیٹھ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی آپ وہ چیز ذہن میں آپ کو فٹ کر لے، بٹھا لے، تو آخری سانس تک مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ نیکی کے کام پر ہی عمل کریں گے اور اپنے آپ بھی سدھریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے آپ کی اولاد کو بھی آپ تربیت دیں گے۔ اگر وہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی تو وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلا یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے چھپ کر کرے یا لوگوں کے سامنے کرے، یا تو ظاہر میں کرے یا دل میں رکھ کر کرے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یاد رکھیں اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ پہلی بات کا یقین رکھیں، اللہ ہر چیز کو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں چاہے ہم چھپ کر کریں یا لوگوں کے سامنے کریں، یا ظاہر میں کریں یا دل میں کریں، تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر کام کی خبر اللہ کو ہے۔ کسی کو اگر بتائیے، اگر یہ چیز مضبوط بیٹھ جائے ذہن میں
کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کو حساب دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ بندہ اس بات پر پورا یقین کر لے تو انشاءاللہ پھر وہ بندہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو گالی نہیں دے گا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلا وجہ کے کسی کو تکلیف، بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز آپ کو یقین رکھنا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو ہمارے سارے کاموں کا علم ہے، چاہے وہ میں کام چھپ کر کرو ظاہر ہو کر کرو، تو لہذا سارے کاموں کا علم اللہ کو ہے۔ آپ اللہ کے علم پر یقین مضبوط کر لے تو انشاءاللہ بہت سے برائیاں، بہت سے غلط کام آپ کے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، پہلی چیز اللہ کو ہمارے ہر کام کا علم ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ قدرت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ حالانکہ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ دو چیزیں، ورنہ مسلمان تو اللہ کی ہر صفت پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی ہر صفت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، لیکن میں دو صفت کا ذکر کر رہا ہوں، ایک اللہ کے علم کی صفت اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت ہے۔ تو اللہ کی قدرت پر بھی اگر کامل یقین آ جائے کہ اللہ پاک، کیونکہ ایک جو ہم کر رہے ہیں اس کو سارا علم ہے، اور دوسرا اگر غلط کرو گے تو اللہ پھر پکڑ بھی کرے گا۔ اللہ قدرت والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے۔ جیسا کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کہیں پر اگر آپ ٹریفک کا سگنل توڑ کر یا کہیں رانگ روڈ آپ جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کوئی پولیس والا نہیں ہے تو آپ سگنل بھی توڑ سکتے ہیں یا پھر آپ رانگ روڈ بھی چلے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی پولیس والا نہیں ہے۔ لیکن اسی جگہ پر جہاں آپ سگنل توڑ رہے ہیں، جہاں آپ دیکھ رہے کہ رانگ روڈ پر ایک پولیس والا کھڑا ہے، ساتھ میں ایسائی وغیرہ بھی ہے، تو آپ کو معلوم ہے اگر میں یہ سگنل توڑوں گا یا رانگ روڈ جاؤں گا تو یہ پولیس والے پکڑ بھی لیں گے اور مجھے چالان بھی کریں گے، لہذا سزا بھی ملے گی۔ تو لہذا ایک یقین کے سامنے وہ ہے، اس یقین سے ہم رولز پر فالو کرتے ہیں، قانون نہیں توڑتے، کیونکہ اگر قانون توڑیں گے تو ہمیں پکڑے بھی جاؤ گے، سزا بھی ملے گی۔ تو لہذا میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک پولیس والے کا یقین رکھ کر آپ نہ قانون توڑتے ہیں نہ سگنل توڑتے ہیں، اس سے زیادہ یقین آپ کو اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور قدرت والا ہے، میں جو کچھ کروں گا اس کا حساب بھی اللہ کو دینا ہے، اگر میں غلط کروں گا تو اللہ کی جانب سے سزا بھی مجھے ملے گی۔ یہ دو چیزیں ذہن میں اگر ہمارے بیٹھ جائے، میں سمجھتا ہوں ایک اللہ کا علم کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سارا ہمارے ہر کام کی خبر اللہ کو ہے، دوسرا پھر وہ قدرت والا بھی ہمیں سزا بھی دے گا، غلط کام کی سزا، اچھے کام کا انعام بھی وہی دینے والا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہم مسلمان ذہن میں بٹھا لیں، یقین جاری ہے، مجھے اللہ سے پورا امید ہے کہ ہم پھر نمازیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا مال ہڑپ نہیں کریں گے، حرام حلال کے بارے میں پورا جانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ قدرت والا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پھر بھی ایک مسلمان کو اگر ماضی کی کچھ باتیں بتایا جائے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ 2023 چل رہا ہے اور اس میں حلال حرام کی یعنی تمیز کرنا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، آج کے دور میں یہ دیکھ کر زندگی گزارنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ اگر یہ دیکھ لیتے بیٹھے تو پھر بیوی بچے بھوکے مر جاتے، ماں باپ بھوکے ہوتے، ہم بھی ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ بھائی یہ دیکھ لیتے بیٹھے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، تو پھر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ بس آگے بڑھو، حلال حرام کی پرواہ مت کرو، بس جیسا چاہے ویسا پیسہ کماؤ، اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھی گاڑی ہونا چاہیے، تو آپ کو کسی بھی زندگی گزارنا ہے۔ تو ایک وسوسہ یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آج کے دور میں دین پہ عمل کرنا، قرآن پہ عمل کرنا مشکل کی بات ہے، ناممکن کی بات ہے، لہٰذا اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو ہماری ترقی نہیں ہوگی، دین پر عمل کریں گے
تو ہم جو ہے نہ پیسے کما سکتے ہیں نہ عزت کما سکتے ہیں۔ اس طرح کے شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بھی ایک مسلمان جو ہے نافرمانی اللہ اس کے رسول کی کر زندگی گزارتا ہے۔ تو ایسے ذہن رکھنے والے مسلمانوں کو آج کے اس بیان میں کچھ سبق دینا چاہتا ہوں، کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، آج کے دور میں خدا کی قسم آج کے دور میں دین پہ عمل کرنا سب سے آسان ہے، عمل مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم پچھلے دور کی بات دیکھیں، صحابہ کرام کے دور کی بات دیکھیں، اس دور میں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس دور میں صحابہ کرام کے دور میں دین پر چلنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ یقین جانیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں دین پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، قرآن پر عمل کرنا اتنا خطرناک جرم تھا اس دور میں۔ جو عمل کر لیتا تو یقین جانیے پھر چاروں طرف سے دشمن پر ٹوٹ پڑتے، یہاں تک کہ ان کو یا تو ان کی پراپرٹی چھین لی جاتی، یا ان کو جو ہے ان کی دولت کو کھینچ لیا جاتا، یا پھر ان کو مار دیا جاتا۔ لیکن خدا کی قسم صحابہ کرام جو جمعہ میں نے بتایا، صحابہ وہ ہے جن کی سنگت کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کا دل بھی اللہ کے لیے اتنا یقین مضبوط تھا، ان کی جانیں چلے جاتی یا ساری زندگی بھر کی کمائی ہوئی دولت چلی جاتی، لیکن خدا کی قسم وہ لوگ حضور کا دامن نہیں چھوڑتے، دین پر عمل کرتے زندگی گزار کر بتایا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں آج کے دور میں اتنا مشکل نہیں ہے دین پہ عمل کرنا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ ذرا آپ سوچئے صحابہ کرام کا دور کیسا دور تھا، وہ دور میں جہاں مکے میں حضور بظاہر کہہ رہا ہوں ورنہ حضور کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کے حکم سے سارے فرشتے حضور کے ساتھ، لیکن بظاہر حضور تنہا ہے، سارا مکہ حضور کا دشمن ہے۔ مجھے بتائیے کسی شہر میں کسی علاقے میں اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اگر وہ پارٹی والا تنہا ہو آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے، الیکشن کا دور چل رہا ہے، بتائیے کوئی کمزور پارٹی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے؟ جو کمزور ہو، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہو، طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، اگر آپ اس کے ساتھ رہیں تو دوسرے لوگ آپ کے جانی دشمن ہو جائے۔ آپ کبھی دیکھیں آج جو چل رہا ہے، آج میں ان سیاست دانوں کو بھی ایک بات کہتا ہوں، جب ہم ممبروں پر بیٹھ کر کہتے نا کہ یہ وہابی ہے یہ سنی ہے تو ہمیں آ کر کہتے مولانا آج کے دور میں یہ وہابی سنی کرنے کا دور نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ بولے وہابی سنی کہہ کر مسلمانوں میں اختلافات ہو رہے ہیں، مسلمان آپس میں بٹ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو جناب، پہلے تو میں بتا دوں خوشبو اور بدبو ایک جگہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ قوم کے لیڈر ہو تو آپ اپنی سیاست کرو، دین کا معاملہ ہے تو علماء دین پر چھوڑو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے نہیں کسی کو برا مت بولو، اور جن کا ذہن بن جاتا ہے برا بولنے سے ہوتا کیا ہے۔ تو میں آج کہہ رہا ہوں آج الیکشن چل رہا ہے، ان پارٹیوں والوں کو ہی بولو کہ تم جو پارٹی میں دوسری پارٹی کو برا کیوں بول رہے ہیں۔ آج پارٹی ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ تو سمجھ رہے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے۔ پہلے 5 سے 10 سال پہلے جو الیکشن ہوتے تھے تو پھر بھی اتنا سمجھ میں نہیں آتا تھا، جو آج ہر چھوٹی بات فیس بک پر لائیو دکھائی جا رہی ہے، ہر چھوٹی بات یوٹیوب پر ڈال دیا جا رہا ہے۔ تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک سیاست دان جو ہے لیڈر دوسرے لیڈروں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اب ہم جو سیکولر کی بات کرتے ہیں، مل کے رہنے کی بات کرتے ہیں، ان لیڈروں کو بھی ہم نے انٹرنیٹ پر دیکھا وہ دوسرے لیڈروں کو گالیاں دے رہے ہیں، دوسری پارٹی کے لوگوں کو۔ میں کسی پارٹی کی تائید نہیں کر رہا ہوں، نہ میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دے کر کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا آج الیکشن کے دور میں ایک پارٹی والا دوسرے پارٹی کو گالیاں دے رہا ہے، آپ بھی اس کو جا کر کہو کہ بھائی مل کر رہو، لڑائی کہیں کو، جھگڑا کہیں کو، کیوں تم ایک پارٹی ہو کے دوسرے پارٹی کو گالی دے رہے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں نہیں کرسی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا واہ، کرسی کے لیے تم ایک پارٹی کے ہو کر دوسرے پارٹی والے کو گالی دے سکتے ہو، تمہارے لیے صحیح ہے، تو ہم دین کے لیے اور نوجوانوں کو وہابیوں سے ہوشیار کرنے کے لیے بدعقیدوں کے بارے میں نہیں بتا سکتے
کہ وہابی کون ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ صرف فاتحہ دلانا ان کا معاملہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے خالی فاتحہ نہیں دلاتے، نا، فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہابی بدعقیدہ تو وہ گستاخ قوم ہے جنہوں نے ہمارے نبی کو مردہ لکھ رہا ہے کتابوں میں، اور آج بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور آج بھی ہمارے نبی کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں، آج بھی وہ ہمارے نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ حضور سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کہ نبی معاذ اللہ مردہ ہے، کیا معاذ اللہ میرے آقا علیہ السلام اللہ کی مدد، اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد آج بھی کرتے ہیں؟ یہ میرے آقا کے علم غیب کا مذاق، یہ ساری باتیں میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیسا تھا، کیونکہ اگر ہمیں اسلام سمجھنا ہے تو آگے فیوچر کو نہیں دیکھنا ہے، ماضی کو دیکھنا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے آگے نہیں دیکھا جائے گا، آج کے لٹے مولویوں کو نہیں دیکھا جائے گا، پیچھے والوں کو دیکھا جائے گا، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ لوگ کیسے تھے، ان کا عمل کیسا تھا۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اسلام سمجھنا ہے تو آج کے لیٹسٹ مولویوں کو نہیں بلکہ پیچھے والوں کو دیکھا جائے گا، ماضی کو دیکھا جائے گا، ان کو دیکھ کر دین سیکھا جائے گا، ان کو دیکھ کر ایمان کیا ہے سمجھا جائے گا، ان کو دیکھ کر عقیدہ سمجھا جائے گا، یہ آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو میں آپ کو جواب دے دوں، یہ میں نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دین سمجھنا ہے تو آگے والوں کو نہیں پیچھے والوں کو دیکھو۔ قرآن میں اللہ نہیں فرماتا، سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ۔ پھر مولا کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو خود اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو غوث اعظم کون ہے؟ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ غریب نواز کون ہے؟ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اور غوث اعظم سے پہلے چلے جائے تو صحابہ اکرام کون ہے؟ یہ وہ مقدس صحابہ اکرام ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی اگر زندگیوں کو پڑھیں گے نا تو اسلام تو اس دور میں بڑا مشکل تھا، اس پہ رہنا قائم کرنا، لیکن باہر صحابہ کرام، پہلے میں نے ان کی زندگیوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے صحابہ کی شان و عظمت کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا ادب کیسا تھا، اور قرآن میں اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کہا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بات جو گزشتہ جمعہ بتائی کہ صحابہ کرام وہ صحابی وہ ہے جنہوں نے حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھا اور ایمان لایا۔ اب آپ کو آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں ان کا مقام کیا ہے صحابہ کا، آسان لفظوں میں یاد رکھیں، ہم ساری زندگی نماز پڑھ کر نمازی بن سکتے ہیں، ہم ساری زندگی نماز پڑھ کر نمازی بن سکتے ہیں، حج کر کر ہر سال حج کر کر حاجی بن سکتے ہیں، ہر کہ ایک بار حج کرے تو آپ حاجی بن گئے، لیکن ساری زندگی اگر کوئی حج کرتے رہے وہ حاجی رہے گا، ساری زندگی وہ نماز پڑھے وہ نمازی رہے گا، لیکن اگر ساری زندگی اللہ نے دولت دی وہ زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتے رہے تو وہ سخی رہے گا۔ حاجی تو آج کے دور میں بن سکتے ہو، سخی بن سکتے ہو اور نمازی بن سکتے ہو، لیکن قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ بولے سبحان اللہ، کوئی قیامت تک صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی کو بننے کے لیے دو شرطیں تھیں، وہ ایک کہ حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھنا اور دوسرا ایمان لانا، یہ دو شرطیں، دیکھنا اور ایمان لانا۔ تو لہٰذا یہ دو شرطیں، اب بظاہر حضور تو زندہ ہے لیکن آپ بظاہر پردہ فرما چکے ہیں، لہٰذا جنہوں نے حضور کو 23 سال کی زندگی میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر ہے 63 سال مبارک، بولے سبحان اللہ، 63 یا 60 کی 3 سال، لیکن ان 60 پہ 3 سال میں سے 40 سال نکال دیا، کیونکہ 40 سال کی عمر میں سرکار نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، 40 سال کی عمر میں، اور 40 سال کے بعد سے آپ 63 کو ملا لیں تو 40 میں 23 ملا دیں تو 63 سال ہو گئے، لہذا یہ جو 23 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی عمر کے بعد میرے اور آپ کے نبی کی مقدس عمر کے 40 سال کے بعد جو 23 سال کی زندگی میں، اور ان 23 سال کی زندگی میں جنہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لایا وہ صحابی بن گیا۔ یہ 23 سال کی زندگی میں جنہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لایا
اور وہ صحابی بن گیا. اور جمعہ میں نے آپ کو سنایا تھا ان تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. پہلے ان کے متعلق ذہنوں کو صاف رکھیے. صحابہ کے متعلق نفس صحابہ میں تمام صحابی برابر ہیں, رتبے میں برابر نہیں ہے. یہاں میں رتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, نفس صحابہ کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں جو میں ذکر کر رہا ہوں ایک اور بات سن لیجئے. صحابہ جب میں کہوں گا اس میں اہل بیت بھی آ گئے. صحابہ میں اہل بیت بھی آ گئے. اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے گھر والے. نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. لیکن جب میں مطلق ذکر کر رہا ہوں صحابہ, تو صحابہ میں حضور کے گھر والے بھی آ گئے. اس دور میں جو حضور کے گھر والے تھے وہ بھی صحابی ہے, جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے حضرت سیدنا عقیل؟ سیدنا جعفر یہ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہے. یہ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہے. لہذا ہے یہاں تک کہ علماء نے فرمایا امام حسن اور امام حسین یہ تو نواز رسول ہے, اہل بیت ہے, لیکن یہ پہلے صحابی رسول بھی ہے, صحابی بھی ہے. لہٰذا صحابی کا ذکر آ جائے تو نبی کے گھر والے بھی آ گئے, کیونکہ بیان چل رہا ہے, بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں صرف صحابی کی تعریف کر رہے ہیں, نبی کے گھر والوں کی تعریف نہیں کر رہے. تو میں ایسے وسوسے آنے سے پہلے کہہ رہا ہوں جناب, ہم جب صحابی کہیں گے تو صحابہ میں نبی کے گھر والے بھی آ گئے. تو تمام صحابہ جس میں نبی کے گھر والے بھی ہیں, تمام صحابہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے, 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اور ان کے بارے میں ذہن کیا رکھنا ہے, عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ حسنا, اے حبیب ہم نے تمام تیرے غلاموں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ نے جنت کا, بولیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. وعدہ کیا؟ اللہ جو کام کا وعدہ کرے اس کے خلاف ہو سکتا ہے کچھ؟ ہم معاذ اللہ یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم وعدہ کر کر بھول جاتے ہیں. حالانکہ وعدہ وفا کرنا یہ انسانوں کی عادت ہے, اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں فرما دیا کہ جو جنتی ہے. اب کسی مسلمان کو اب اور قیامت تک کسی صحابی کے بارے میں غلط سوچنا, غلط بولنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کوئی ہلکی سوچ بھی کسی کے صحابی کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. ہلکی بات بھی, بولے فلاں صحابی تو ایسا تھے, نہیں بول سکتے ایسا الفاظ. یعنی غلط تو دور کی بات ہے, صحابہ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے. یہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے. آپ کہیں گے پھر صحابہ کو یہ مقام ملا کیسے؟ بولے حضور کی سنگت سے. بولو نا سبحان اللہ. مجھے بتائیے غوث اعظم کی زندگی آپ نے پڑھا, سنا, پڑھا ہوگا. غوث اعظم کی ساری زندگی 90 سال ہے. کتنے سال؟ 90 سال. اور 90 سال کی زندگی میں غوث اعظم نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی. بہت طریقے سے 90 سال کی زندگی میں ساری زندگی ایک بھی نماز نہیں چھوڑی, ایک روزہ نہیں چھوڑا. عبادت کا یہ عالم کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. غوث اعظم 40 سال تک, سمجھے آپ, عشاء کے وضو سے, یعنی عشاء میں جو وضو کر لیا نا پھر اسی وضو سے فجر کی نماز ادا. آپ ابھی نہیں سمجھے. پھر میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ اگر وضو کرنے کے بعد ٹیکا لے کر بیٹھے یا لیٹ گئے اور نیند کا ایک جھٹکا بھی لگا تو وضو ٹوٹ جاتا. وضو کیا ہوتا تھا؟ ٹوٹ جاتا. دیکھیں غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء میں جو وضو کیا اسی وضو سے نماز فجر پڑھی, ٹیکا بھی نہیں لگا کے بیٹھے. ساری رات غوث اعظم کی عبادت ایسی. اور مقام کیسا غوث پاک کا؟ وہ ولیوں کے سردار, ولیوں کے سردار. لیکن میں آپ کو بتا دوں غوث اعظم بھی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے, کسی صحابی. لیکن آپ اور کلیئر کر رہا بولے تو یہ کیا صحابہ جو بنے ہیں, صحابی جو ہے, کیا یہ ان کے عمل غوث پاک سے زیادہ تھے؟ عمر غوث اعظم سے زیادہ تھی؟
نہیں بھائی، بعض صحابہ ایسے بھی گزرے، جیسا کہ آپ کو دیکھیں ایک شخص تھے، جنگ چل رہی ہے اور کھجور کھا رہے تھے حضور کے دور میں، کھجور کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے دیکھ رہے کہ حضور کے جان نثار صحابہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے جان دے رہے۔ اب وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کھجور کھا رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں، میدان کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ قریب گئے اور جا کر ہمارے آقا سے پوچھا کہ جو آپ کے غلام ہیں، یہ جو لڑتے لڑتے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آپ یہ بتائیے ان کے مرنے کے بعد اللہ ان کو مقام پہ کہاں رکھے گا، کیا مقام دے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مر جائے، جنگ لڑتے لڑتے اللہ کے دشمن سے، شہید ہے اور شہید کو اللہ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ کہنا تھا، وہ شخص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ہے حضور کے دور میں۔ انہوں نے کیا کیا، کھجور کو نیچے رکھا اور رکھ کر فرمایا اگر میں کلمہ پڑھ کر میں بھی میدان میں جاؤں اور آپ کے دشمن اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ تو اللہ مجھے جنت میں مقام عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ وہ شخص اسی وقت کھجور زمین پر رکھا، کلمہ پڑھا اور پڑھ کر حضور کے سامنے میدان جہاد میں گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے اس شخص سے کوئی نماز ابھی پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، اس کو موقع ہی کہاں ملا نماز؟ ابھی یوں سمجھیے بھائی 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے شہید ہو گیا، 1 گھنٹے کے اندر اس کو کوئی نماز ملی، حج کرنے کا موقع ملا، روزہ رکھنے کا موقع ملا۔ آپ کہیں آپ کیسی بات کریں مولانا، 1 گھنٹے پہلے ایمان لایا شہید ہو گیا، لیکن وہ برات شہید ہو گیا، ہے تو جنتی، ہے تو صحابی، لیکن سنیے اس کا مقام کیسا ہے۔ جو ابھی ایمان لایا اور شہید ہو گیا تو وہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، وہ صحابی غوث اعظم سے بھی بڑا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، کسی عمل کی وجہ سے کوئی مقام نہیں ملا، نبی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے کوئی مقام مرتبہ ملا، جس نے حضور کو دیکھ لیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھیے، بات میرے آقا کا چہرہ کیسا ہوتا ہو، کیسا ہے، جن کے چہرے کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے۔ میرے آقا کے چہرے کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَالضُّحَىٰ، حبیب تیرے چہرے کی قسم۔ تو جس کے چہرے کی قسم اللہ کا قرآن میں یاد کر رہا ہے، جس نے ان کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، غوث اعظم سے بھی بڑا بن گیا۔ تو مجھے بتائیے پتہ کیا چلا، صحابی عمل سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے بنتا ہے۔ حضور کی نظر، جس نے حضور کو دیکھا ان کو یہ مقام مل گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، یہ بچے بیٹھو، اللہ کے راستے سمجھ جاؤ۔ جس نے حضور کو دیکھا اس کو یہ مقام مل گیا۔ چہرہ دیکھنے والوں کا یہ مقام ہے، وہ غوث اعظم سے بڑے بن گئے۔ تو مجھے بتائیے جس کا چہرہ دیکھ کر یہ لوگ اتنے بڑے بن گئے تو خود چہرے والا کتنا کمال والا ہوگا، کتنا بلند والا ہوگا۔ تو میں ایک بات سمجھا، بس ذہن یہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی صحابی ساری زندگی آپ خیرات کرتے رہے، نیک عمل۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں جو حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، امام ترمذی نے بھی لکھا ہے اور بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اب وہ حدیث آپ سنیں، وہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی غیر صحابی، سنیں آپ، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اتنا سخی، اتنا نرم دل، اتنا اللہ رسول سے محبت کرنے والا، احد پہاڑ کے برابر کا سونا اللہ کی راہ میں خیرات دے، اور میرا صحابی اللہ کی راہ میں ایک مٹھی گھیوں دے، ایک مٹھی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے وہ صحابی جو ایک مٹھی گھیوں دیتا ہے اس کو سب سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ احد پہاڑ کے برابر بھی آپ سونا دے کر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور احد کا پہاڑ کتنا، جو لوگ حج کرے یا عمرہ کرے ان کو معلوم ہے۔ ابھی 2023 کی بات میں بتا رہا ہوں، اگر آپ مدینہ پاک چلے جائیں، اللہ تمام کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ منورہ میں اگر حاضر دے لے تو یقین جانے آج بھی جہاں پہاڑ ہے احد کا،
وہ پہاڑ کئی کام چلتے چلتے شہر پھیل رہا ہے، مدینہ پاک کا شہر پھیلتے پھیلتے پورا احد پہاڑ تک بھی شہر بستی بن گئی ہے، تو پہاڑ کٹنا شروع ہو گیا ہے، کٹا کر بھی آج وہ پہاڑ 2 سے یا 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، 2 سے 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ پہلے وہ پہاڑ 8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، 8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیے، حضور فرما رہے ہیں جو احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے، 8 کلومیٹر احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا دے دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی ایک مٹھی اللہ کی راہ میں دے تو میرے صحابی کے برابر تم نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور احادیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یا حدیث پاک جو میں نے امام طبری کی الموجم الکبیر سے یہ حدیث پاک نکالی ہے۔ امام طبری بہت بڑے محدث ہے، امام طبری جن کا ذکر بڑے محدثین میں آتا ہے، جن کی کتابیں الموجم الکبیر بھی ہے، الموجم الاوسط بھی ہے، الموجم الصغیر بھی ہے۔ یہ 3 حدیث کے کتب کی حدیث کتابہ موجم الکبیر، موجم الاوسط، موجم الصغیر، حدیث کی کتابوں کے مقدس نام بتا رہا ہوں، چہرے پہ ہنسی لا کر بولیے سبحان اللہ۔ ہمارا چہرے لے کے مت بیٹھیے، اگر آپ کو ٹائم پاس کرنے بیٹھے ہیں تو آپ باہر چلے جائیے، بڑی مہربانی، چہرے دیکھ کر میں بیان کر رہا ہوں، خدا کے واسطے آپ میرے ایک ایک بات پر توجہ فرمائے، حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، آپ چہرے پر خوشی ہونی چاہیے، محبت ہونا چاہیے، حدیث کے ذکر پہ آپ محبت سے مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہمیں چہرے پہ چمک لائیے، بڑی مہربانی، چہرے ایسے مت لے کر بیٹھیے، خاص طور سامنے والے آپ تمام میرے بھائی ہیں، میں آپ کو کوئی غلط نہیں بول رہا ہوں، خدا کے واسطے قرآن حدیث کی محبت آپ کے چہروں پہ چمکنا چاہیے۔ حدیث پاک میں امام طبری نے الموجم الکبیر بھی حدیث پاک لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی قلب میرے صحابہ کے قلوب سے پاکیزہ تر نہیں رکھا۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب کیا ہے؟ دل، اور دل سارے جسم کا بادشاہ، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان، یہ سب دل کے نوکر ہیں۔ میں ایک مثال لے کر سمجھا رہا ہوں، یہ دل جو ہے سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ آپ کبھی اس کو دیکھیں، آپ دل اگر آپ کا کچھ چیز کھانے کو کہا تو ہاتھ بھی کام کرنا شروع ہوتے ہیں، پیر بھی کام کرنا شروع، چاہے وہ چیز کتنی دور رکھی بھی ہو۔ لیکن اگر بازو سے بنڈی جا رہی ہو سیب کی، دل نہیں چاہ رہا کھانا، تو آپ ہاتھ پیر تو دور کے بعد ہے، نظر بھی صرف نہیں دیکھتے، کیوں کہ دل سارے جسم پر کنٹرول کرا ہوا۔ اس لیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا دل۔ لہذا دل جو سارے جسم کا بادشاہ ہے، اور اصل میں گندگی لوگوں کے ذہنوں میں نہیں، لوگوں کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل پاک و صاف ہو، دل میں نرمی ہو، دل میں نیکی سے محبت ہو، پھر ہاتھ پیر بھی اچھے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کی مثال میں اور آسان کر کے دیتا ہوں، دل ایک حوض کی طرح ہے، اور اس کے ٹوٹیاں، حوض کی ٹوٹی ہوتے ہیں جہاں سے پانی لیتے ہیں ہم، اگر حوض کے اندر پانی صاف ہو تو ٹوٹیوں سے پانی بھی صاف آتا ہے نا؟ اگر حوض میں پانی گندا ہو اور نل کی ٹوٹی کھولو تو پانی بھی گندا آتا ہے۔ تو اسی طرح دل بھی ایک حوض کی طرح ہے، اور اس کی ٹوٹیاں جو ہے ہاتھ ہے، یہ آنکھیں، یہ کان ہے، یہ پیر ہے، یہ دل کی ٹوٹیاں ہے۔ اگر دل میں پاکیزگی ہو، ہاتھ اور پیر سے بندہ اچھے کام کرتے نظر آتا ہے۔ دل میں گندگی بھری بھی ہو، پھر وہ شراب بھی پیتا نظر آتا ہے، جوا بھی کھیلتا نظر آتا ہے، ماں باپ کو گالی دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اصل معاملہ دل کا ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں یہ صحیح تو تم صحیح۔ اب اندازہ کریں، دل سمجھ آئے اب یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ دل جس کا جتنا دل پاک و صاف ہو،
اتنا وہ بندہ شریف ہوتا ہے، اتنا وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ اب بزرگان دین کا دل دیکھ لیا، ان کے دل پر اللہ کی نورانیت چمکتی تھی، اللہ کی معرفت چمکتی تھی، اس لیے ان کے نگاہوں میں بھی ایسا اثر ہوتا تھا، اگر وہ انسان تو انسان کسی جانور پر بھی نگاہ ڈالے تو اس نگاہ کا اثر جانوروں پر بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں ہوتا تھا، یہ کمال ان کے دل میں آنے والی معرفت اور نورانیت کا ہوتا تھا۔ اور یہ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ یہ دل پاک اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ہوتا ہے۔ تو خیر اندازہ کریں بزرگوں کا دل کیسا ہوتا تھا، اس کے اندر نورانیت کیسا ہے۔ جنید بغدادی کو جانتے ہیں؟ نام سنا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ جو جانتے نہیں جانتے سن لے، یہ غوث اعظم کے دادا پیر ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں، سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم، ان کے یہ دادا پیر جنید بغدادی، ہم غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر، وہ ہے جنید بغدادی۔ اور بغداد میں انہوں نے جو کام رہ کر کیا ہے، آپ 1100 سال ہو گیا دنیا سے جا کر، لیکن آج بھی ان کے کام باقی ہے، ان کا نام باقی ہے۔ لہذا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس کے دل میں معرفت کا نور ہو، اللہ کی پہچان کا نور ہو، اور پاک دلوں میں ہی وہ نور آتا ہے، پاک دلوں میں ہی نور آتا ہے۔ بھائی مجھے بتائیے، اگر ہم پتھر کے سورج کے سامنے پتھر رکھ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پتھر، وہی سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیں تو جس طرح آئینے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح وہ سورج کا جو عکس آئینے پہ پڑ رہا ہے، اس آئینے کو دیکھنے سے ہی ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آئینے میں وہ کمال ہے، وہ سورج کے عکس کو لے رہا ہے۔ آئینہ وہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ سورج کے عکس کو اپنے اندر سما رہا ہے۔ بس اسی طرح اولیاء اللہ کے دل بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں تو اللہ کی نورانیت کے جلوے ان کے دل سے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ نے دیکھا، ہم قبرستان بھی جاتے ہیں، کئی قبرستان میں ہمارے مرحومین آرام کر رہے ہوں گے، ہمارے کئی ایسے قبرستان ہیں ہمارے علاقوں میں جہاں ہمارے ماں باپ کی قبریں ہیں، دادا دادی کی قبریں ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اہل ایمان کی سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں عام قبروں پر جائے پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، کوئی بندہ وہاں بیٹھتا نہیں ہے، فاتحہ پڑھے، یاسین پڑھے، قرآن پڑھے، نکل جائے، لیکن ان اولیاء اللہ کے قبروں کے پاس آئے تو آج وہ سکون مل جاتا ہے، وہ اطمینان مل جاتا ہے۔ بندہ سارا دن میں بیٹھ کر پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اصل میں ان کی قبر نہیں بلکہ ان کے اندر سے جو معرفت کا نور نکل رہا ہے، اس کے نور کی وجہ سے ان کی قبر بھی چمک رہی ہے، ان کی گنبد بھی چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ نور ہے جو ان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور آتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے، یہ اولیاء اللہ پھر وہ نور جب ان کا دل چمکتا ہے اللہ کی معرفت سے۔ جنید بغدادی نے صرف ایک کتے پہ نظر ڈالا تھا، ڈالا بھی اس لیے اتفاق سے، جان بوجھ کر بھی نہیں۔ جنید بغدادی بغداد مبارک میں جہاں بھی بیان کرنے جاتے، ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ گناہوں سے توبہ کرتے، نماز پڑھتے، کئی یہودی اسلام قبول کرتے۔ جنید بغدادی کی تقریر میں اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا، تو جہاں بھی جنید بغدادی تقریر کے لیے جاتے، وہاں پر ایک کتا آ کر دور بیٹھے ان کے چہرے کو تکتا۔ آپ نے ایک بار نظر انداز کیا، دو بار نظر انداز کیا، بغداد میں جس علاقے میں جاتے وہ کتا وہاں پر آ جاتا۔ ایک دن جنید بغدادی نے نظر ڈال کے کہا، یار جہاں میں جاتا ہوں یہ کتا دور بیٹھے مجھے تکتے رہتا ہے، بس نظر محبت بھری ڈال دیا۔ بولنا سبحان اللہ، محبت بھری نظر جانور پر پڑی۔ انسان تو فائدہ لے رہے تھے اس دور میں، جانور پر پڑی۔ روایت میں آتا ہے اگلے دن بغداد کے سارے کتے اس کتے کے پیچھے پھر کر اس کا ادب کرنے لگے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ اولیاء کی نگاہوں میں اثر آتا کیسے ہے؟ بولے ان کے دل میں معرفت الہی ہوتا۔ اب مجھے بتائیے، بزرگان دین کا دل آئینے کی طرح صاف و ستھرا ہو جائے اور ان پر اللہ تعالیٰ ایسی رحمت اور برکت برساتا ہے، ان کے دیکھنے والے بھی ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کے دلوں کا حال ہے۔ لیکن صحابہ کے دل سنیے آپ، حضور فرماتے ہیں
اللہ نے میرے صحابہ کے دل کو سب سے پاکیزہ بنایا ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ میرے صحابہ کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ پاک ہے۔ کون فرما رہی ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ اور طبرانی کے امام طبری نے المعجم الکبیر میں حدیث پاک لائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ نبیوں کے بعد اگر کسی کے دل کو صاف پاکیزہ رکھا ہے، حضور فرماتے وہ صحابہ ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں صحابی کو اگر ایک موٹ گھیوں اللہ کی راہ میں دے دے اور ہم بہت پہاڑ کے برابر سونا دے دے تب بھی ہم صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی وہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک چنا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے پاک اور صاف چنا ہے، وہ صحابی۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ بولنا سبحان اللہ۔ وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو صحابہ کون ہے؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لایا، تو وہ جہنم سے آزاد ہو گئے۔ صحابہ وہ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بولنا سبحان اللہ۔ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے صحابہ سے اذیت دی، حضور فرمایا جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اس کو دوزخ میں داخل فرماتا ہے۔ تو خدا کے واسطے صحابہ اکرام کی شان میں آپ کہیں گے آپ اتنا زور دے کے مولانا بول رہے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کو برا مت کرو۔ آج کے دور میں کون ہے صحابہ کو برا کہے گا؟ تو میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ سنی ہے، رضوی ہوں، ممبر دیا جاتا ہے حق بولنے کے لیے، ڈر کے بولنے کا عادی نہیں ہوں، کھل کر بولتا ہوں۔ آج کے دور میں صحابہ کو گالی دینے والوں کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب جو شیعوں سے دوستی رکھتے ہیں، شیعوں کو سلام کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کو جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے واسطے میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے، اصول کافی شیعوں کی کتابیں پڑھ کر دیکھے، صحابہ کے نزدیک شیعوں کے نزدیک صحابہ کو گالی دینا عبادت ہے، معاذ اللہ۔ شیعوں کے یہ تو خیر کالے کپڑے والوں کی بات ہو گئی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو آپ پہچان لیتے ہیں آسانی سے، لیکن آج اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو سید کہنے والے بھی ایک بات یاد رکھیے آپ، یقیناً نبی کے گھر والوں کا مقام بہت اونچا ہے، حضور کے اہل بیت کا مقام بہت اونچا ہے، کوئی شک نہیں ہے، نبی کے گھر والوں کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں گلشن جمعہ میں بتایا تھا آج کا سید، آج وہ جو سید ہے حضور کا گھر والا سادات، آج کا سید کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے سید کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ غلط بولے، غلط بات بولے۔ آپ کہیں کون ہے جو سید ہو کر بھی صحابی کو بولتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے لوگ تو آج کے تفضیلی کہتے ہیں جو سادات ہو کر سنی ہو کر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن نے فیصلہ کر دیا نہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے نہیں فلاں حدیث میں آیا یہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے حدیث میں یہ آیا یہ آیا یہ آیا ٹھیک ہے، لیکن بتائیے سب سے پہلا بات مانے جائے گی تو قرآن کی، سب سے پہلی بات کس کی مانی جائے گی؟ قرآن کی۔ قرآن نے جب کہہ دیا کلن وعد اللہ حسنا، بولے سبحان اللہ، قرآن نے جب یہ فیصلہ کر دیا کلن کل کہا حبیب تیرے تمام صحابہ جنتی ہے، بولنا سبحان اللہ۔ اگر قرآن یہ کہہ دے تو ہم اور آپ کون ہیں ان کے بارے میں بولنے والے؟ یہ بات آسان سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آج کے دور میں، بس جو صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کرے حضور تو دور کی بات ہے، میرے آقا تو دور کی بات ہے، جو صحابی کا بھی گستاخ ہو وہ ہم سنیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے خود فرمایا، حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا خوف لاؤ دلوں میں، اللہ کا ڈر لاؤ، اللہ کا ڈر لاؤ۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں لاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں لاؤ، اللہ کا خوف لاؤ اپنے دلوں
صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا میرے بعد، میرے دنیا کے جانے کے بعد میرے کسی صحابی کے بارے میں غلط الفاظ نہیں بولنا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، میرے کسی صحابی کے بارے میں غلط بات نہیں بولنا۔ ان کے بارے میں بولنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں غلط سوچنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ لہذا یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، توجہ فرمائے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے آمینو، ایسے ایمان لاؤ۔ آپ کے چہرے پھر برباد جنوں کے چہرے، میں کہہ رہا ہوں بھائی بولے محبت سے بولیے سبحان اللہ، چہرے چمکائیے، چہرے پہ خوشی لائیے۔ صحابہ کی زندگی سمجھو گے ان سخت مشکلوں میں جو آج کے حالات کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے کے جو حالات تھے صحابہ کرام نے، ایسے حالات میں بھی قرآن حدیث بھی عمل کر بتایا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں داڑھی رکھنا بہت مشکل کی بات ہے، آج کے دور میں نماز پڑھنا بڑی مشکل کی بات ہے، آج کے دور میں حلال روٹی کمانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آج کا دور چھوڑے، پچھلے دور میں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اگر کوئی حضور کے ساتھ ہو جاتا تو مشرکین اس کو قتل کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا حضور کا ساتھ چھوڑا؟ آج بھی ہم کیا کمزور پارٹی کا ساتھ دیتے؟ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اگر کبھی کسی کمزور، ارے بھائی جناب آج دور ایسا چل رہا ہے، آپ اگر کسی پارٹی کا ساتھ دے دیں اور علاقے کے دوسری پارٹی کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں پارٹی کا ساتھ دے رہا ہے، صبح صبح تمہارے گھر پر گنڈے آ جائیں گے، صبح صبح تمہارے گھر پر گنڈے آ کے دھمکی دیں گے کھلم کھلا، کیا بابا کاروبار اپنے علاقے سے اٹھا لینا ہے کیا؟ ہاں بیوی بچے اچھے نہیں دکھ رہے، یتیم بنانا ہے کیا بچوں کو؟ دھمکی ملے گی صبح صبح۔ آج تو یہ ہے نا، لیکن صحابہ کرام کو دھمکی نہیں ملتی تھی، ڈائریکٹ ان کو قتل کیا جاتا تھا اگر معلوم ہو جاتا کہ یہ حضور کے ساتھ ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں آپ، خدا کے قسم نہ انہوں نے موت سے ڈرا نہ حضور کا ساتھ چھوڑا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ حالات کچھ بھی ہو، دین پر ایسا مضبوط قائم رہ کر بتایا کہ 1400 سال ہو گیا اللہ نے ان کی عزتوں کو بلند کر رکھ دیا ہے۔ یہ لیڈر، یہ روڈی، یہ پہلوان، یہ معاشرہ یہ عزت نہیں ملاتے، عزت اللہ دیتا ہے۔ بس تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، حالات کو مت دیکھو کہ بھائی دین پر عمل کروں گا تو عزت کیا ملے گی۔ عزت دینے والے لوگ ہیں نا، عزت دینے والا اللہ ہے، شہرت دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے۔ کب اس بات پر ہمارا یقین مضبوط ہوگا؟ کب ہم دین پر مضبوط کریں گے؟ صحابہ کرام ایسے حالات میں بھی انہوں نے رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ارے بھائی ایک گھرانہ ہے حضرت یاسر بن انصار حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی اسلام شروع پھیل رہا تھا، لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کا حکم نہیں تھا کہ ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا تم لوگ ابھی باہر مت رہو، دشمن زیادہ ہے، ابھی گھر میں نماز پڑھو، چھپ کر رہو۔ ابھی اسلام پھیل رہا تھا تو حضرت یاسر کے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سارا مکہ اس وقت مسلمانوں کا دشمن ہے، جہاں کوئی کلمہ پڑھے تو اس کی پراپرٹی کھینچ لیتے تھے، اس کو اتنا مارتے تھے، گلی میں کاروبار کرنے نہیں دیتے تھے، شہر میں آنے نہیں دیتے تھے، بہت سے ظلم ستم کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا ارے بھائی یہ کیا کلمہ پڑھے، آج ہو گیا نا ہمارے پاس، نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا نماز پڑھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، معاذ اللہ۔ ذہن میں نہیں گیا ہمارا، کیا ہم نے نماز کو تجارت سمجھا ہے؟ نا، صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھے حضرت یاسر، اور کلمہ پڑھ کر اپنے بیوی کو کلمہ پڑھا رہے تھے، بیٹے نے سن لیا، کہا ابو یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا بیٹا یہ کلمہ ہے۔ کہا ابو یہ مجھے بھی پڑھائیے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا، پتہ نہیں اس بچے کو، ننھے سے بچے کو کلمے میں، کلمہ پڑھنے میں بڑا چاشت آیا، بڑی مٹھاس آئی، بڑی مٹھاس آئی۔ اور جب بڑی مٹھاس آئی نا، آج کل دیکھیں اگر ہمارے بچوں کو بھی ہم کوئی چیز بتا دیں، بات بچوں کو سمجھ میں آئے تو بچے کیا کرتے؟ ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے اس کو آواز میں وہ چیز کو دہراتے ہوئے باہر جاتے، بھاگتے۔ ہمارے بچے بھی ہوتا ہے کبھی کچھ چیز بول دو، بات پسند آ گئی تو وہ چیز پکارتے رہتے اور بولتے رہتے، آپس میں بڑبڑاتے رہتے، بولتے رہتے اور باہر جا کر بھی چیختے رہتے۔ اب وہ بچے کو کلمہ پسند آ گیا، اور جب کلمہ پسند آیا
ماں باپ کے سامنے تو کلمہ پڑھ کر ابو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے گھر کے باہر نکل گیا، ماں باپ روک رہے بیٹا ابھی اس کو باہر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دشمن پھیلے ہوئے ہیں لہذا صبر کر، لیکن خدا کی قسم اس بچے نے کلمے میں اتنی مٹھاس پائی، جب کلمہ پڑھتے پڑھتے باہر نکل گیا اور باہر پڑھنے لگا اور کلمے کی آواز آجو باجو مشرکوں نے سنا تو دوڑ پڑے چھوٹے سے بچے پر اور اس کو اتنا مارا، بچے کو مار کھاتا ہوا دیکھتے ہوئے ماں اور باپ بیچ میں آ گئے تو مشرکوں نے نہ ماں کو چھوڑا نہ باپ کو چھوڑا، اتنا مارا کہ مار مار کر قتل کر دیا۔ وہ تو دنیا سے جائے، صحابہ کی حالت کو دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا اے یاسر صبر کرنا، اتنا زخم کھانے کے بعد بھی صبر کرنا۔ اس صحابی نے یہ نہیں کہا حضور آپ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا تو مار کھا رہا ہو لہٰذا کلمہ پڑھنا آج سے بات بند، آج سے میں سب کرنا چھوڑ دیتا ہوں، نا نا نا، ان لوگوں نے کہا حضور جیسی بھی حالت ہے میں اللہ سے بھی راضی ہوں اور رسول سے بھی راضی ہوں۔ یہ آپ لوگوں کو یہ ذہنوں میں رکھنا ہوگا، وہ دور میں صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا، ظلم و ستم پریشانیوں کو نہیں دیکھا بلکہ ہر حالت میں ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اور قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ غور کریں ان کے قربانیاں صحابہ اکرام کے صبر، میں کتنے باتیں بتاؤں کتنے چیزیں بتاؤں، لیکن آپ دیکھیں قرآن میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ، بات ختم کرنا بالکل قریب آ چکے ہیں، ذرا مہربانی چہرے پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، چہرے میری طرف رکھے اور مسکراتے ہوئے بولے سبحان اللہ۔ اب صحابہ اکرام کا مقام مرتبہ سمجھ میں آ گیا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، گزشتہ جمعہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔ اب دیکھیے آپ قرآن میں اللہ فرماتا ہے آمینو، آمینو کا معنی ہے ایسے ایمان لاؤ، کما جیسے، امن ناز میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا، ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ آج کے لوگوں کو مت دیکھو، فیک لوگوں کو مت دیکھو جو الٹے کپڑے میں چہرے پہ داڑیاں رکھ کر بھی سر پہ امامہ رکھ کر بھی لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ میں ہر داڑھی والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لہذا ان لوگوں کو دیکھو جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ قرآن میں یہی تو اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ایسا ہے ان کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ کرام ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ کیسے ایمان لایا بھائی؟ حضور صلی اللہ، پہلے تو یہ آیت سے پتہ چلا اللہ کے وہ مقبول بندے جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا، بولنا سبحان اللہ، جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا۔ مقبول کا معنی اللہ نے جو چیز قبول کر لی اس کو مقبول کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جن کے ایمان کو اللہ نے پسند کر لیا وہ صحابہ، جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا وہ صحابہ، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے ان کی طرح چلو، ان کے راستے پر چلو، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو یہ آیت سے ایک مسئلے کا حل مل گیا کہ وسیلہ لینا جائز ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نیک مقبول بندوں کے راستے پہ چلنا غلط ہوتا، وسیلہ لینا غلط ہوتا، تو پھر یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے جس میں اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ وسیلہ لینا جائز ہے، اللہ کے مقبول بندوں کے راستوں پر چلنا ہی وسیلہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے طریقے کو اپنانا ہی وسیلہ ہے، اللہ کے محبوب مقبول بندوں کا وسیلہ لے کر اللہ تک ذریعہ لے کر اللہ تک پہنچنے کا نام ہی وسیلہ ہے۔ اب یہ بات سمجھے کس طرح ایمان لائے گا صحابہ کا عشق دیکھیں۔ پہلے تو تھا صحابہ کو سب سے پہلے ہم جس سے محبت کا، پہلے جو ہے نا اطاعت بعد میں ہوتی ہے، محبت پہلے ہوتی ہے، اطاعت اور محبت دونوں میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ سورہ ال عمران 3 پارہ اور آیت نمبر ہے 33،
اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بولیے سبحان اللہ. قرآن پڑھ رہا ہوں یار، چہرے میں تازگی لا کر بولیے سبحان اللہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل کا معنی ہے اے محبوب آپ کہیے. کچھ مشرکین حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، مشرکین حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے دیکھو ہم اللہ سے ہم محبت کرتے. مشرک ہے لیکن ان کا دعویٰ، مشرکوں کا دعویٰ کیا تھا معلوم ہے؟ وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. بتوں کو ذریعہ بھی مانتے تھے. لیکن ایک دن حضور کے پاس آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کو ہم نہیں مانیں گے، اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب حضور کے سامنے آ کے مشرکوں نے یہ کہا تب یہ آیت اتری. اس کا جواب اللہ نے قرآن میں یوں دیا کہ حبیب قل کہہ دیں ان کو جو یہ کہہ رہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے آپ سے محبت نہیں کرتے. تو اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب کہہ دیں ان سے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہو. اب ان سے کہا فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہو تو پہلے تمہیں مصطفیٰ کی غلامی میں آنا پڑے گا. جو ان کا غلام بن جاتا ہے اللہ فرماتا میں ان سے محبت کرتا ہوں. جو حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا. محبت کو آپ پہلے سمجھیے، محبت پہلے ہوتی ہے، اطاعت بعد میں ہوتی ہے. ہاں، محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت جیسا بھائی اگر کسی کے بارے یوں سمجھیے کہ سامنے ماں سے محبت ہے الحمدللہ ہونا بھی چاہیے. محبت دل کو نرم کر دیتی ہے، دل کو نرم کر دیتی. ایک محبت جو ہے یہ بیٹے یہی مزید بات نہیں کر دی آپ کو، بولو مسجد میں بات نہیں کرتے بیٹا، حرام ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے، بیٹھتے نا استاد ہڈونوں میں 4 گھنٹے بیٹھتے نا، بیٹھو سکون سے. روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے یار. چاند والے ہی اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. واللہ سبحان اللہ. تو اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز اللہ والی ہے اس کی عزت کرو. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی عزت کریں گے، اس کا ادب کریں گے. محبت ہے تبھی تو عزت کرتے ہیں. محبت ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اس کے گھروں کی عزت کرنا پڑے گا. پہچان ہے اس کی عزت کرنا پڑے گا. تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیاوی بات نہیں کی جائے گی. یہ سمجھ جائیے، یہ باتیں آج سمجھنا ہے ہمارے کو. تو خیر مسجد کے آداب پر بات میں نے کئی بار کی ہے، تقریر لمبی ہو جائے گی. محبت کا معنی پہلے سمجھیے، محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں دل نرم ہو جانا. جب کسی کے لیے آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، جب دل جھکتا ہے تو سر بھی جھکتا ہے، ہاتھ پیر بھی نرم پڑ جاتا ہے اس کے لیے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے نا. اچھا ایک اور بات سنیے آپ، محبت جس سے آپ کی ہو گئی، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے جو میں آپ کو یہاں تک سمجھانا چاہ رہا ہوں. جس سے محبت ہو جائے اس کے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پھر اس محبت جس سے ہم ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہمیں نظر نہیں آتی. یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے اندر کوئی خرابی آپ کو نظر، لوگ بلا رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے، چھوڑو میں محبت کرتا ہوں. ارے اس کے اندر یہ خرابی ہے، آپ بولیں گے چھوڑو اس کے یہ میں محبت کرتا ہوں. اسی لیے بولتے ہیں بڑے لوگ محبت میں ہندا بہرا ہو گیا. یہ مثال بڑے مشہور ہے نا، محبت میں ہندا بہرا ہو گیا. محبت میں بندے کو ہندا کر دیتی ہے. مطلب سامنے والے عاشق کے اندر عیب بھی ہو تو نظر نہیں آتا، عاشق کے اندر خرابی ہو تو محبوب کو نظر ہی نہیں آتے. تو لہٰذا محبت بندے کو ہندا اور بہرا کر دے، جبکہ اس کے اندر واقعی عیب ہوتے ہیں. بات ایسی ہے اس کے اندر واقعی عیب ہے. ارے چھوڑ یار کیا محبت کر رہا ہے، اس کا خاندان اچھا نہیں ہے، ارے چھوڑو محبت ہو. ارے بھائی اس کے باپ اچھا نہیں ہے، چھوڑو محبت ہو. ارے بھائی اس کی عادت ایسی ہے 10 جنوں کو پھیلاتے رہتا ہے، چھوڑو محبت ہو گئی ہے. تو محبت بندے کو ہندا اور بہرا کر دیتی ہے.
हालांकि ऐब हो तब भी बंदे को मोहब्बत हो जाए तो ऐब नजर नहीं आते हैं। अब मुझे बताओ मुसलमानों, अल्लाह ने आपके और हमारे नबी को बगैर ऐब के दुनिया में भेजा है, बगैर ऐब के दुनिया में भेजा है। खुदा की कसम कोई ऐब मेरे आका, ना अखलाकी तौर पर हुजूर में ऐब था, ना खानदानी तौर पर हुजूर में ऐब था, ना जिस्मानी तौर पर हुजूर में ऐब था। अगर हुजूर का खानदान देखे, सारा मक्का दुश्मन था, ये तो आप जानते हैं ना। और हम भी, हमारा भी अगर कोई दुश्मन हो तो हम बोलते अरे छोड़, इसका बाप क्या है मैं जानता हूँ, इसकी माँ क्या है मैं जानता हूँ, इसका खानदान कैसा है मैं जानता हूँ। आप अपने दुश्मन को झुकाने के लिए उसके बाप में ऐप निकालते हैं, माँ में ऐप निकालते हैं, खानदान में ऐप निकालते हैं। सारा मक्का हमारे नबी का दुश्मन था। तारीख उठा कर देखे, किसी दुश्मन के मजाल नहीं हुई कि मुशरिकीन ने हुजूर के खानदान में ऐप निकाल कर बताया हो। हुजूर का खानदान भी बेअब था। एक रिवायत में मिलेगी जहाँ अबू जहल ने हुजूर के माँ बाप पर उंगली उठाई हो। एक रिवायत ऐसी नहीं मिलेगी जो हुजूर के दादा दादी नाना नानी पे किसी ने उंगली उठाई हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी को जैसा अपने ऐब बनाया है, ना उनके अखलाक में कोई ऐब है, ना उनके खानदान में कोई ऐब है। अब देखिए आप फिर अखलाक कैसा मेरे आका का, मेरे आका की मिजाज कैसी। अरे भाई आपकी कोई अच्छी आदत है तो आपकी कोई तारीफ कर दे यार, अगर आपको दोस्त आकर मिले, अरे फला बंदा कैसा, अरे बहुत अच्छी अखलाक का। आपकी और हमारी अच्छी आदतों की तारीफ या तो पड़ोसी करते हैं, या तो दोस्त करते हैं, या तो रिश्तेदार करते हैं, या तो भाई करते हैं, या तो माँ बाप करते हैं। आपके और हमारे अखलाक की तारीफ दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी करते हैं। और मुस्तफा के अखलाक ऐसे हैं जिनकी तारीफ अल्लाह कुरान में करता है। सूरह कलम 29 में पारा उठा के देखे, अल्लाह फरमाता इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिनके अखलाक के बारे में अल्लाह के हबीब तेरे अखलाक तो खुल्क अजीम है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये मेरा आका, मेरे ना अखलाक में मेरे आका में कोई कमी है, खानदान में कोई ऐब था, ना आपके तालीमात में कोई ऐब है। 1400 साल हो गए मेरे आका की तालीमात दुनिया में आकर, आज तक कोई इस्लाम के बारे में कोई दूसरा मजहब ना निकला है, ना क़यामत तक निकल सकता है। क्योंकि ये इस्लाम, ये इस्लामी तालीमात अल्लाह ने रसूल को सिखाए हैं, रसूल ने उम्मत को सिखाया है। तो लिहाजा जिससे मोहब्बत होती है उसके अंदर ऐब तलाश, लेकिन मेरा आका तो बगैर ऐब। और अल्लाह फरमाता है इससे मोहब्बत करो। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ये कौन सी है? मैंने कहा कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह मुजाहिदा 28वां पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ला तजीदु कौमन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादु मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअकुम व अबनाअकुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तवज्जो फरमाओ मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है ऐ हबीब तुम उन लोगों को ना पाओगे जो, कौन लोग हैं जिनकी अल्लाह तारीफ कर रहा है, तो हबीब तुम उन लोगों को ना पाओगे जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर, जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर, और जो यकीन रखते हैं क़यामत के दिन पर। और वो अल्लाह पर यकीन करे, क़यामत के दिन पर यकीन करे, और दोस्ती दुश्मनों से नहीं करेंगे ऐसे लोग। अल्लाह फरमाता है दोस्ती नहीं करेंगे उन्हें जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हो, उनके दुश्मन, और जो अल्लाह और उसके रसूल के दोस्त हो वो उनके दोस्त हो गए। तो लिहाजा अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन उनके दुश्मन, अल्लाह और उसके रसूल के दोस्त उनके दोस्त। अगर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन में उनके बाप हो, उनकी माँ हो, उनका खानदान हो, उनका रिश्तेदार हो, अगर वो हुजूर के दुश्मन है वो उनको खरीदे में नहीं लाएंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं करेंगे। क्यों? कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की उनके दिल में रहेगी। और अल्लाह फरमाता उलाइका
یہی لوگ ہیں کتبا جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں تو محبت اللہ اور اس کے رسول کی یہ نہیں کرا اسلام کے ماں سے محبت مت کرو، باپ سے محبت کرو، سب سے زیادہ حضور کی محبت کو آگے رکھو، سب سے آگے حضور کی محبت کو آگے رکھو۔ تو محبت کرنے کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنو، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مجھے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ اب سمجھ گیا، محبت کرنا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور محبت، لیکن محبت کا پہلے معنی آپ سمجھیں کہ تب آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تب آپ کا یقین، اور تب آپ کو صحابہ بھی سمجھ میں آئے گا کس طرح ان کی محبت تھی اللہ اس کے رسول سے، کس طرح ان کا در تھا۔ لیکن پہلے محبت کو تو سمجھو۔ ابھی تو میں نے محبت کا ایک پنہ کھولا ہے، عشق اور محبت میں، عقل اور محبت میں محبت آگے آتی ہے۔ عقل کہتی ہے، مجھے بتائیے، آگ جل رہی ہو اور آگ میں اگر کوئی بولو تو کودو، آپ کودیں؟ عقل بولے گا نہیں مت کود، جل جائے گا۔ عقل کہے گی مت کود، جل جائے گا۔ بات بھی صحیح ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ڈالی گئی، اور یہاں عشق اور عقل میں جنگ تھی۔ عقل تو کہے گی ابراہیم جل جائیں گے، عشق الہی ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، جس کے دل میں رب سے محبت ہو اس کو آگ کیا کوئی دنیا کی چیز نہیں جلا سکتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی صحیح سلامت تھے۔ یہ محبت اور عقل میں کبھی محبت کو آگے بڑھا کر دیکھو، بولو نا سبحان اللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حبیب سے محبت کرو، لیکن محبت کا ایک پنہ کیا ہے؟ محبت کا معنی نرم ہو جانا، جس سے محبت کرتے اس کے لیے آپ نرم پڑ جانا، اس کی عزت کرنے لگنا، اس کا ادب کرنے لگنا۔ بھائی جس سے محبت ہو اسی کی تو آپ عزت کریں گے نا، دشمن سے تو آپ محبت کرتے نہیں تو عزت کیا کریں گے؟ لہذا محبت کا صحیح معنی ادب کرو، تعظیم کرو اور ان کا ادب کرو۔ لیکن اب بتاؤ، میں اب اور آسان ایک پنہ کھول کر بتاتا ہوں محبت، کیونکہ صرف 5 منٹ باقی رہ گئے، میری مہربانی میری بات کو توجہ فرمائے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا عشق کیسا تھا۔ اور آج ضرورت ہے ایسی محبت کی، تبھی تو ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا۔ آپ غور کریں، محبت کی 2 قسمیں ہیں، کیا ہے؟ شامل کرو، ادھر چل کرو بھائی، کتنے؟ 2 قسمیں محبت کی، ایک عقلی اور ایک ہے فطری۔ یہ 2 چیز سمجھ آئے آپ، آگے بات سمجھیں گے۔ محبت کے فلسفے کو، گہرائی کو سمجھیے آپ، محبت کی گہرائی کو، فلسفے کو سمجھیں گے تبھی آپ کو دین سمجھ میں آئے گا، قرآن اور حدیث سمجھ میں آئے گا۔ آپ بیٹھے کیوں ہیں بولے اللہ کی محبت میں؟ آپ اتنی دیر سے صبر کیوں کر بولے اللہ کی محبت میں؟ میں نے کہا پہلے محبت کیا ہے سمجھا۔ اگر محبت واقعی مضبوط ہو، نہ سستی آتی ہے، نہ کاہلی آتی ہے، نہ بے چینی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں محبت میں کمی ہو تو مسجد میں بھی دل نہیں لگتا، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ محبت ہے جو گھنٹوں بھی بٹھا دیتی ہے، محبت ہے جو نماز پڑھانے میں لگا دیتی ہے۔ لیکن پہلے محبت کے فلسفے کو سمجھو تو صحیح۔ قرآن میں ہے نا اللہ سے محبت، رسول سے محبت کرو۔ محبت کی 2 قسمیں، کتنے؟ 2۔ ایک ہے عقلی محبت، یعنی عقل کہتی ہے کہ محبت کرنا چاہیے، اور ایک ہے فطری محبت، یعنی فطری محبت، پیدائشی طور پر محبت، جیسا کہ ماں باپ کی محبت پیدائشی طور پر ہمارے مزاج میں رکھی گئی۔ اولاد کی محبت یہ فطری محبت ہے، اولاد کی محبت اور ماں باپ کی محبت یہ ہماری مزاج میں پیدائشی طور پر رکھا گیا ہے۔ اور ایک ہے عقلی محبت، یعنی آپ اپنی عقل سے سوچئے کہ محبت کرنا کس سے ہے۔ اگر آپ نے اپنی عقل سے سوچا کہ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک دوا ہے کڑوی دوا ہے، مزاج آپ کو پینا نہیں چاہتا، لیکن عقل کہے کہ پئیں گا تو شفا ملے گا۔ مزاج ہے آپ کی، فطرت تو یہ ہے کہ کڑوی چیز آپ کھاتے نہیں، مزاج یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ کڑوی چیز آپ پیتے نہیں، لیکن فطرت کو اور مزاج کو بدلتی ہے عقل۔
عقل کہتی ہے ابے مزاج سے کام لے گا، فطرت سے کام لے گا تو بیمار رہے گا۔ عقل سے کام لے، پی جا دوا کو، دوا پیے گا تو شفا ہوگی۔ تو عقل کیا کرتی ہے؟ مزاج کو اور فطرت کو بھی راستہ بتاتی۔ اب سوچئے عقلی محبت کیا ہے؟ تو عقل بات عقل ہوتی ہے کہ کس سے محبت کرنا ہے، کس سے نفرت کرنا ہے، عقل بتاتی۔ جھوٹوں سے محبت کرنا ہے، سچوں سے محبت کرنا، یہ عقل فیصلہ دیتی۔ ایک ہے عقلی محبت۔ اب میں آپ کو ایک ذمہ داری دیتا ہوں، آپ اپنی عقل سے سوچ کے بولیے، آپ کو اتنی عقل ہے، سوچ کے بولیے آپ کا دل کیا چاہ رہا، آپ کی عقل کیا بول رہی ہے، کس سے محبت کریں؟ آپ کہیں گے مولانا میری عقل کہہ رہی ہے نیک آدمیوں سے محبت کریں، کرنا بھی چاہیے، اچھوں کی عقل اچھا کہا بتاتی ہے نا۔ میری عقل کہہ رہی ہے کہ نمازی سے محبت کرو، پرہیزگار سے محبت کرو، اچھے اخلاق والے سے محبت کرو۔ جو کوالٹیاں آپ کی عقل چن رہی ہے لوگوں میں، سارے کوالٹیوں کو ایک جگہ جمع کر دے۔ آپ کہیں گے ایک بندے کا یہ کوالٹی ہونا ہے تب ہم ان سے محبت کریں گے۔ میں کہتا ہوں اب آپ سمجھ گئے، اب اسی عقل سے میرے مصطفیٰ کو سمجھے۔ اگر میرے مصطفیٰ جانے ہمارے نبی کو عقلی طور پر سمجھے تو میرے نبی علمی طور پر بھی اعلیٰ مقام پر ہے، اخلاقی طور پر بھی اعلیٰ مقام پر ہے۔ ارے میں کیا بتاؤں، میرے آقا کو اللہ پاک نے بنایا ہی ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے مصطفیٰ سے محبت کرو علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں؟ کیونکہ عیب کوئی ہے نہیں، کوئی بات غلط بتاتے نہیں، کوئی غلط راستہ چلاتے نہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ تو عقلی طور پر، اور صحابہ ان عقلوں کو صحابہ کی عقلوں کو اللہ نے روشن کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا تو یہی رہے گی، اصل محبت مدینے والے کی کام آنے والی ہے، اصل اطاعت مدینے والے کی کام آنے والی ہے۔ اس لیے نہ مال کی پرواہ کیا، نہ جان کی پرواہ کیا، حالات کچھ بھی ہو دین پہ مضبوطی سے قائم رہے اور دین پر عمل کر کے بتایا ہے۔ آج عقل والوں تمہارا امتحان ہے، ان عقل سے پوچھو دین کیا ہے۔ اور یہ پیسہ، یہ دولت، میں حلال پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ناجائز حرام کھانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سب کچھ یہ سمجھنے والوں، دھوکہ دے کر بٹے بازی کر لوگوں سے کمانے والوں، پوچھو ان عقل سے یہ کامیابی ہوگی؟ کہ نہیں، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل بھی کہتے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں گرا لو۔ مصطفیٰ یعنی رحمت کے قدموں میں جو رہتا ہے کامیابی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، دین پہ عمل جو کرتا ہے کامیابی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیں عقل بھی کہتی ہے حضور سے محبت کرنا چاہیے، اور مزاج بھی کہتی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ جبکہ مزاج کیا ہے؟ فطرت۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ماں بھی باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، کہیں گے میں تجھے نہیں پہچانتی، مجھے تو ایک نیکی چاہیے جنت میں جانے کے لیے۔ ماں باپ بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، بچے ماں باپ سے دور بھاگیں گے۔ جس سے فطری محبت ہے، مزاج میں محبت رکھی گئی ہے، وہ محبت قیامت میں کام نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھے جو محبت حضور سے ہمیں ہونا چاہیے، قیامت کا دن بھی ہوگا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو سب چھوڑ کر بھاگیں گے ان کو آقا انا لہا انا لہا انا لہا کر آواز دیں گے، آ جاؤ میرے دامن میں مصطفیٰ تمہیں یہاں بھی بخشوا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا۔ تو مزاج بھی کہتی ہے کہ جہاں اس لیے تو صحابہ نے کہا حضور آپ کے نام پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حضرت زید یہ بچھڑ گئے تھے بچپن میں اپنے ماں باپ سے، اور کسی نے لا کر مکے میں ان کو بیچ دیا تھا، اور جب مکے میں بیچ دیے جائے بی بی خدیجہ نے ان کو خرید لیا۔ جب بی بی خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو بی بی خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کی غلامی میں دے دیا۔ اب ساری زندگی حضور کے غلامی میں رہے، بڑی محبت کرتے تھے، قرآن میں ان کا نام کا ذکر بھی آیا ہے۔ لہذا حضرت زید کئی سال کے بعد زید کے ماں اور باپ کو پتا چلا کہ ہمارا جو بچہ بچھڑ گیا تھا وہ مکے میں مدینے والے آقا کے پاس ہے، تو سارے ان کے زید کے ماں
बाप मक्का आए, हुजूर से मिले, कहा ये ज़ैद हमारा बेटा है, बचपन में हमसे बिछड़ गया था, लोग यहाँ लाकर बेच दिए थे, अब उनके बदले पैसे ले लीजिए, हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया मुझे कुछ पैसे वगैरह नहीं चाहिए, ये आपका बेटा है, आप खुशी खुशी अपने घर ले जा सकते हैं। जब ये बात कही हजरत ज़ैद के पास माँ बाप ने कहा चलिए, तो आप सोचिए, अंदाजा करे कि एक बच्चा कई साल के बाद अपने माँ और बाप से मिल रहा हो, कई साल के बाद माँ और बाप से मिल रहा हो, वो तड़प कैसी होगी, वो मोहब्बत कैसी होगी। लेकिन हजरत ज़ैद ने फरमाया अपने माँ और बाप से आप जाइए, मैं अपने आका का दामन छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ, हुजूर का दामन छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हो। साहब उन्होंने पूछा क्यों? कहा जो मोहब्बत मुझे इनके कदमों में रहकर मिली है। ऐसा प्यार तो ना माँ में नजर आता है ना बाप में नजर आता है, जो प्यार मदीने वाले आका में नजर आता है। लिहाजा मोहब्बत हुजूर से हो, फिर नमाजें भी हल्की नजर आती है, रोजे भी हल्के नजर आते हैं, दीन पे अमल करना भी हल्का नजर आता है। यही काम था सहाबा का। सहाबा में अगर सबसे पहले चीज नजर आती है तो इश्क रसूल नजर आता है। आप देखिए जब सरकार के पास कुछ 10 मुशरिकीन आए और आकर कहने लगे कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, लिहाजा हमारा कबीले के कुछ लोग भी मुसलमान होना चाहते हैं, अपने कुछ साथियों को आप भेज दीजिए, हम ताकि वहाँ जाकर ये लोग सबको कलमा पढ़ाए। अपने कुछ सहाबा को, जिसमें हज़रत क़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, सरकार ने भेजा कि जाओ जाकर इनको कलमा पढ़ कर आओ। हज़रत क़ुबैब गए, लेकिन वो दुश्मन थे, उन्होंने पीछे से हमला किया, 200 आदमियों ने हमला कर कर हज़रत क़ुबैब को मक्का लेकर चले गए। हज़रत क़ुबैब को एक दरवाजे पर बांध दिया गया, 3 दिन हो गए, भूखा है, प्यासा है, हज़रत क़ुबैब को रखा गया। 3 दिन के बाद किसी ने काफिर ने आकर कहा क़ुबैब अब हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, 2 रास्ते हैं, या तो ईमान छोड़ दो, या तो ईमान छोड़ दो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत क़ुबैब ने फरमाया मुझे ईमान छोड़ना गवारा ही नहीं, क्या करना है कर ले, मैं तो ईमान छोड़ नहीं सकता। बोले हम तुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया मंजूर है कत्ल होना। अब सुनिए, अब बात खत्म नहीं हुई। जब हज़रत क़ुबैब को दुश्मनों ने तलवार चुभाया तो तकलीफ से आपने आह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उस दुश्मन ने कहा क़ुबैब जिनका कलमा पढ़कर मौत को दावत तुमने दे दिया, अब तुम्हारे दिल में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि काश तुम्हारी जगह तुम्हारा नबी या बंदा होता और हम उन्हें क़त्ल कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से तुम परेशान हो गए, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें क़त्ल किया जा रहा है। हज़रत क़ुबैब मरने के हालत में है, दुश्मन कत्ल करने के लिए तैयार है, लेकिन जब उनके सामने कहा गया तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारा नबी यहाँ खड़ा होता और उन्हें कत्ल किया जाता, कहा ना ना ना। हज़रत क़ुबैब जलाल में आ गए, फरमाया खबरदार अपनी जुबान को कंट्रोल में रख बदबख्त, मैं मेरे आका का वो वफादार गुलाम हूँ, मैं इस हालत में भी ये नहीं चाहता कि मेरे नबी के कदमों में कांटा चुभे, मेरे नबी के कदमों में कांटा चुभे, मुझे इस हालत में भी बर्दाश्त नहीं है। ये मोहब्बत थी सहाबा को अल्लाह उसके रसूल से, इसलिए दीन आसान हो गया, दीन पे अमल आसान हो गया। आज के हालात दीन मुश्किल नहीं है, मोहब्बत देखो हुजूर से कर जैसी करने का हक है, फिर देखो कामयाबी दोनों जहां में तुम्हें मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं चाहता था कि सहाबा इकराम के सब्र वाले वाक़यात भी बताऊं, सहाबा इकराम के तौबा वाले वाक़यात भी आपको बताऊं, सहाबा इकराम के ईमान वाले वाक़यात भी आपको बताऊं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता क्योंकि दिन छोटा हो गया है। तो इंशाअल्लाह इस टॉपिक को, ताकि हमारा ईमान और अक़ीदा मजबूत हो, आज के इस टॉपिक में मैंने आपको सहाबा का इश्क बताया है और इश्क का माना बताया है। इश्क रसूल में ज़िंदगी गुजारे, दोनों जहां में कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
دین بھی آسانی سے عمل کرنے لگ جاؤ گے. آنے والا جمعہ اگر اللہ زندگی رکھا، صحابہ صبر کیسا کرتے تھے، صحابہ شکر کیسا کرتے تھے، صحابہ اللہ پر رسول پر یقین کیسا رکھتے تھے، ایسا ہی یقین رکھنے کا حکم ہمیں ملا ہے. آج کے حالات کو دیکھ کر ڈریے مت، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. آنے والے وقت جمعہ میں آپ کو ضرور ہو سکا تو تھوڑا جلدی آ جائے، 12:45 کو بیان شروع ہو جاتا ہے تاکہ آسانی سے آپ کو گفتگو سمجھ میں آئے. تیسرا پارٹ اس کا میں آنے والے جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بچے بوڑھے نوجوان یا بیٹھے مولا کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.